السلام علیکم ناظرین، ہر سال 12 جون کو اقوام متحدہ ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر مناتی ہے، جس کا مقصد نیشن سٹیٹ کے اندر، مختلف کمیونٹیز کے اندر، مختلف سوسائٹیز کے اندر اس بات کو یقینی بنانا کہ بچوں کی مناسب نگہداشت کی جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کی تعلیم کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ 152 ملین بچے ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ تقریباً 73 ملین بچے ایسے ہیں جو مشقت والا کام کرتے ہیں، جو بھاری بھرکم کام کرتے ہیں۔ اس سے کیا اثرات رونما ہوتے ہیں؟ یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے بچوں کی فزیکل کنڈیشن بہت خراب ہوتی ہے، ان کی مینٹل ہیلتھ کمزور ہوتی ہے، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، افریقہ میں چائلڈ لیبر کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے، یعنی ہر 5واں بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے یعنی ہر 5واں بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے، اور یہ تعداد تقریباً 72 ملین بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 72 ملین بچے افریقہ کے اندر چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، جبکہ ایشیا کے اندر 62 ملین بچے ایسے ہیں جو چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ امریکہ کے اندر چائلڈ لیبر کی شرح 11 ملین ہے، اور میں یہاں پہ اس بات کی وضاحت کر دوں کہ امریکہ سے مراد ملک امریکہ نہیں ہے، بلکہ یہاں میں کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو ملا کے چائلڈ لیبر کی شرح وہاں پہ 11 ملین ہے، یعنی 11 ملین بچے وہاں پہ چائلڈ لیبر میں کام کرتے ہیں، جبکہ یورپ اور سینٹرل ایشیا میں یہ تعداد 6 ملین کے قریب ہے، اور اس کے علاوہ عرب ورلڈ میں یہ چائلڈ لیبر کی تعداد، یہ چائلڈ لیبر جو بچے چائلڈ لیبر کے اندر کام کرتے ہیں، ان کی تعداد 1 ملین ہے۔ ناظرین، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دنیا میں بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کر رہی ہے، اور یہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ چائلڈ لیبر کے اگینسٹ بہت زیادہ اقدامات لے رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جو ورلڈ لیڈرز نے بیٹھ کے ایڈاپٹ کیے ہیں، اور یہ 15 سالہ گولز ہیں۔ یہ 2015 سے شروع ہو کے 2030 تک ختم ہونے ہیں، اور اس کے یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 گولز ہیں۔ اس گولز میں سے اقوام متحدہ کا SDG نمبر 8، اس کے اندر ورلڈ لیڈرز اس بات پہ متفق ہوئے ہیں کہ دنیا سے ہم چائلڈ لیبر کا خاتمہ 2025 تک ختم کر دیں گے، یعنی چائلڈ لیبر کا خاتمہ 2025 تک ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن، یہ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی ہے، اور اس نے قانون بنائے ہیں، اس نے ایک چارٹر ترتیب دیا ہے جس کے مطابق اس نے لیبر کے ورکنگ آورز کو تجویز کیا ہے کہ کس مزدور کو کتنے گھنٹے کام کرنا ہے، اور کس کس ایریاز کے اندر، جیسے بعض جگہ پہ مزدوروں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کے ہارس کو، اس کے اوقات کو انہوں نے متعین کیا ہے۔ ILO دنیا کی حکومتوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے۔ دنیا کی حکومتوں کے ساتھ مطلب کہ جس طرح سے کوئی ملک اپنی نیشنل پالیسی کو ترتیب دیتا ہے کہ
بچوں کے حوالے سے انہوں نے جو قانون سازی کی ہے، جو نیشنل لیول پہ ہر ملک نے لیجسلیشن کی ہے، یہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اوپر عمل درآمد کرواتا ہے تاکہ چائلڈ لیبر کو ایبولش کیا جا سکے، اس کو منیمائز کیا جا سکے، اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ایک اور ایجنسی ہے چائلڈ لیبر پلیٹ فارم۔ اس کا مقصد انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کو سپورٹ کرنا، اس کے جتنے بھی قانون بنائے ہوئے ہیں یا اس کے جتنے چارٹر بنائے ہوئے ہیں ان کے مطابق عمل کروانا ہے تاکہ دنیا سے چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ یونائٹڈ نیشن کی ایک ایجنسی آتی ہے جس کا نام یونیسیف ہے۔ یونیسیف یہ دنیا کے 190 ممالک کے اندر کام کرتی ہے۔ یہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے، یہ بچوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہے، یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مناسب انتظامات کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ 1965 میں یونیسیف کو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہے، وہ اس بات پر کہ یہ مختلف ممالک کے درمیان میں، نیشن سٹیٹ کے درمیان میں برادرہڈ کو پروموٹ کر رہی تھی تاکہ مل کے جوائنٹ ایڈونچر کریں اور بچوں کے حوالے سے کوئی اسٹرانگ لائحہ عمل بنائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کی تعلیم کا مناسب اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ آخر میں یہ بہت ہی ایک خطرناک پہلو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر تقریباً 250 ملین بچے آرمڈ کنفلکٹ سے متاثر ہوئے ہیں۔ آرمڈ کنفلکٹ یعنی جہاں پہ دنیا کے اندر جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ 250 ملین سے زیادہ بچے اس کنفلکٹ سے متاثر ہوئے ہیں۔ سیریا کے اندر ایک سول وار چل رہی ہے، خانہ جنگی کی صورتحال ہے وہاں پہ، اور 7000 بچوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ افغانستان میں بھی یہ شرح اسی طرح سے ہے۔ تقریباً 2019 کے شروع کے 6 ماہ کے اندر تقریباً 300 بچوں کی جانیں ضائع ہوئے ہیں اور تقریباً 900 سے زیادہ بچے زخمی ہوئے ہیں۔ صومالیہ کے اندر بھی صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ صومالیہ کے اندر سب سے زیادہ بچے وکٹم ہوئے ہیں گریو وائلیشن سے۔ 5200 چلڈرن ور وکٹمز آف گریو وائلیشن، یعنی یہ اور اس کے علاوہ 3 ملین بچے ایسے ہیں جو سکول ہی نہیں گئے۔ یہ تو صرف وہ کیسز ہیں جو رپورٹڈ کیس ہیں۔ تو ان حالات میں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل مسلسل اقدامات کر رہی ہے کہ گریو وائلیشن کا خاتمہ ہو، آرمڈ فورسز اور گروپس کے اندر بچوں کا استعمال نہ کیا جائے کہ جس طرح سے اس کی ریکروٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہائر کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں، کام لینے کے بعد ان بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک ایکٹ ہے جسے ایکٹ ٹو پروٹیکٹ چلڈرن کہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد ہے کہ وی آر چلڈرن، وی آر ناٹ سولجرز۔ تھینک یو۔